إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ جل شانہ کا احسان عظیم ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے دین کی بات سننے کے لیے جمع فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو ایسی مجالس کو تلاش کرتی ہے جہاں اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہو، تو جب ان کو ان کا مقصود ان کو ایسی مجلس مل جاتی ہے تو وہ صف بناتے ہیں، ملائکہ کی صف زمین سے لے کر آسمان تک بن جاتی ہے۔ بیان کے بعد ملائکہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پاک سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہم آپ کے نیک بندوں سے ہو کے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ آپ کو یاد کر رہے تھے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ کس چیز کے طلب میں تھے، وہ کس چیز کی شوق میں تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ وہ جنت کی طلب میں تھے، اور جنت ایسے ہے عادت العباد الصالحین، اللہ پاک نے ایسی جنت تیار کی ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کے بارے میں آج تک نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں بھی خیال نہیں گزرا وہ جنت کتنی حسین ہے۔ یہ دنیا اتنی حسین ہے جو فنا ہونے کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اس کو بقا نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں بحر ملکوں میں چلے جائیں، سرحد کے علاقوں میں چلے جائیں، مری ہے، سوات ہے، دبئی میں ایک ہوٹل ہے جس کا ایک رات کا کرایہ کئی لاکھ روپے ہے، وہ نہ سونے کا بنا ہوا ہے نہ چاندی کا بنا ہوا ہے، اور جنت جو ہے وہ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی ہے۔ جب یہ فانی اور یہ مچھر کا پر، مکڑی کا جالا اور یہ دنیا اتنی حسین ہے، اور جس کو اللہ نے دست قدرت سے بنایا اور جو ہمیشہ کے لیے بنی ہے وہ کتنی حسین ہوگی۔ تو یا اللہ آپ کی جنت کی طلب میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ جنت کو دیکھا تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دیکھ لیں تو یا اللہ جنت کی اور طلب میں لگ جائیں اور نیک صالح اعمال کریں۔ اچھا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یا اللہ آپ کی دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ انہوں نے دوزخ کو دیکھا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دیکھ لیں تو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیں تو دوزخ سے اور دور بھاگیں اور دور بھاگیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب بیان سننے والوں کو، اس مجمع کو میں نے بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے اے باری تعالیٰ اس میں ایک آدمی ایسا بھی آیا تھا جس کی نیت بیان سننے کی نہیں تھی، بلکہ اس مجمع میں سے ایک آدمی کے ساتھ اسے کام تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اتنا عظیم مجمع تھا، اتنا مبارک مجمع تھا، اتنی مبارک مجلس تھی، اس کی برکت سے میں نے اس کی بھی بخشش کر دی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہم پر محض کرم اور فضل فرمایا کہ اس موسم میں ہمیں جو ہے اپنی بات سننے کے لیے توفیق عطا فرمائی۔ صحابیات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، یا رسول اللہ صحابہ کرام جمعہ پڑھتے ہیں، عیدین پڑھتے ہیں، مختلف جگہ پر آپ کے بیانات سنتے رہتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی کوئی دن ایسا ہو جس میں ہم اللہ اس کے رسول کی بات سنیں، تعلیمات سیکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن مقرر فرمایا، آپ ان کے لیے واعظ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ جزائے خیر دے مولانا اشرف صاحب کو دامت برکاتہم کہ انہوں نے جو ہے آپ کے لیے انتظام فرمایا اور گاہے بگاہے علماء کرام کو بلواتے ہیں اور جو ہے ان کے بیانات کرواتے ہیں۔ اللہ جل شانہ حضرت کے علم میں، عمل میں، عمر تقوی میں خوب برکت دے۔ اللہ ان کو کروڑوں جانیں نصیب فرمائے، ہر جان اللہ پر فدا کریں۔ اللہ ان کے گھر میں کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ یہ انہوں نے ہمیں ایک نیکی کا موقع فراہم کیا، اللہ جل شانہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع، دنیا نفع مند چیز ہے، دنیا جو ہے یہ بہت بڑی نفع مند چیز ہے، اور فرمایا وخیر متاعها المرأة الصالحہ، اور اس دنیا کا بہترین نفع مند جو چیز ہے وہ نیک صالح عورت ہے، نیک صالح عورت ہے۔ آپ نے فرمایا المرأة راعیۃ
فی بیت زوجہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے اپنے گھر کی نگہبان ہے، اپنے میاں اپنے گھر والے کی گھر کی نگہبان ہے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی تربیت کرے۔ اور جتنے آپ تاریخ پڑھیں اولیاء کرام ہیں، ان کے پیچھے ماں کا کردار ہے، ماں نے تربیت کی۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں فروخ رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو ہے بنو امیہ کے دور خلافت میں جہاد میں گئے، اور جو ہے گھر والی امید سے تھی، حمل سے تھی، تو انہوں نے اپنے بیوی کو 30,000 درہم دیے اور کہا اس کی حفاظت کرنا، اور پھر اللہ کی راہ میں چلے گئے، اور اللہ کی شان علاقے فتح ہوتے گئے، وہ اللہ کی راہ میں جو چلتے رہے حتیٰ کہ 27 سال لگ گئے۔ اب پیچھے جو ہے ایک بچہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام ربیہ رکھا، اور اس کی ماں نے تربیت کی، اسے کوئی ہنر نہیں سکھایا، اسے کسی دنیا کے کام میں نہیں لگایا، بلکہ اسے اللہ کے دین کی تعلیم میں لگایا، حتیٰ کہ اتنے بڑے عالم بن گئے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی وہ استاد بنے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی وہ استاد بنے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 300 صحابہ کرام سے انہوں نے دین سیکھا، 300 صحابہ کرام سے، اور جو ہے بہت بڑے تابعی ہیں، تو ان دونوں کے بھی وہ استاد گزرے ہیں، امام ربیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ فروخ رحمۃ اللہ علیہ 27 سال کے بعد جب گھر آتے ہیں تو بیٹا گھر میں ہوتا ہے، نیزے کے ساتھ دروازہ کھولتے ہیں، تو بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ میرے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، بغیر اجازت کے آپ گھر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں، آپ میرے گھر میں داخل ہوئے پڑے ہیں، یہ تو میرا گھر ہے۔ ابھی یہ تکرار چل رہا تھا، امام مالک بھی آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ بڑے میاں آپ جو ہے آج رات مسجد میں گزار لیں، ہمارے پاس گزار لیں، صبح فیصلہ ہو جائے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی تو اوپر سے دوسری منظر سے ماں نے آواز دی، کہا ربیہ یہ آپ کے ابو جان ہیں، یہ آپ کے والد محترم ہیں جو اللہ کی راہ میں گئے تھے اور 27 سال کے بعد لوٹ رہے ہیں، اور اے فروغ یہ آپ کا بیٹا ربیہ ہے۔ تو دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو سینے سے لگا لیتے ہیں، ماتھے کا بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور پھر وہ رات کو اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ میں نے آپ کو 30,000 درہم دیے تھے، اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں کل بتاؤں گی۔ اب صبح کی نماز کا وقت ہے، اور اپنے خاوند سے کہتی ہے کہ آپ صبح کی نماز مسجد نبوی میں جا کے پڑھیں۔ اس دور میں یہ وہ وقت تھا جب مسجد نبوی میں مدرس امام ربیہ تھے، اور ایک بہت بڑا حلقہ درس جس کا ہوتا تھا، اس میں عجیب ایک شان تھی، علماء کے جھرمٹ میں اور محدثین کے جھرمٹ میں وہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے، ہر طرف سے علماء طلباء ایک ہجوم ہوتا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں بہت بڑا عظیم حلقہ لگا ہوا ہے، تو انہوں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ نوجوان جو حدیث کا درس دے رہا ہے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جانتے، یہ ربیہ ہے جو فروخ کا بیٹا ہے۔ وہ بڑے انہوں نے تعجب کیا اور بڑی خوشی ہوئی، اور آگے بڑھتے گئے حتیٰ کہ بیٹے کے قریب ہو گئے، اور جب درس ختم ہوا تو جلدی گھر گئے، اپنی بیوی کو بتایا کہ میں نے آج آپ کے بیٹے کی اپنے بیٹے کی بڑی شان دیکھی ہے کہ امام مالک، حسن بصری اور بڑے بڑے کبار علماء اور اللہ والے علماء میرے بیٹے کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے بیٹے کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ماں نے کہا کہ آپ نے یہ آج شان دیکھی ہے، میں تو کئی سال سے یہ شان دیکھ رہا ہوں، اپنے بیٹے کا یہ مقام دیکھ رہی ہوں۔ اب آپ بتاؤ آپ کو وہ 30,000 درہم چاہیے یا یہ نیک صالح متقی اللہ والا عالم بیٹا چاہیے؟ تو دیکھو اب ماں نے تربیت کی، تو ماں جو ہے، یہ بیوی جو ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا۔ اسی طرح ایک اور اللہ والے گزرے ہیں، علامہ باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حتیٰ کہ ایک عیسائیوں کے مجمع میں گئے، تو یہ بہت لمبا واقعہ کتابوں میں آتا ہے۔ تو المختصر جب یہ وہاں گئے تو وہاں سوال و جواب ہوئے، اور انہوں نے بھی کہتے ہیں 65 سوال کیے، ایسا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہوگا، ایک اللہ ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک دوسرا کوئی نہیں، اسی طرح ایسے دو بتاؤ۔ تو اسی ترتیب سے انہوں نے 65 سوال کیے۔ حضرت نے جو برجستہ جواب دیتے رہے، اور حضرت نے ان سے ایک سوال کیا عیسائی مبلغ سے کہ آپ بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟
تو وہ چپ ہو گیا اور مجمع میں شور مچ گیا کہ آپ نے ایک مسلمان عالم سے 65 سوال کیے، انہوں نے جواب دے دیے، اور آپ سے ایک سوال ہوا آپ نے جواب نہ دیا۔ تو عیسائی عالم نے کہا کہ میرے پاس جواب تو ہے لیکن میری بات تم تسلیم نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جواب دیں، ہم بات مانیں گے۔ تو اس نے کہا کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو 60,000 کا مجمع تھا، 60,000 نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، تو اتنے بڑے عالم بنے۔ اب یہ اپنے بچپن میں جو ہے یتیم ہو گئے، ان کی ماں بیوہ ہو گئی اور کوئی بہن بھائی نہیں۔ ماں نے ساری توجہ اپنے بچے پہ خرچ کر دی، اور جو ہے انہوں نے اپنے محرم رشتہ داروں سے مشورہ کیا کہ میرا بیٹا جو ہے اب گلیوں میں کھیلنے لگ گیا ہے، میرا بیٹا گلیوں میں کھیلنے لگ گیا ہے، غلط ماحول میں نہ آ جائے، غلط دوستوں سے نہ آ جائے، اس لیے مجھے مشورہ دو میں اس کا کہاں داخلہ کراؤں تاکہ یہ اللہ والا عالم بن جائے، نیک عالم بن جائے اور لوگوں کو اللہ اللہ سکھائے۔ تو یہ جو ہے ان کی ماشاءاللہ ان کی ماں کی یہ سوچ تھی۔ تو پھر کیا ہوا، اب انہوں نے مشورہ دیا کہ فلاں علاقے میں ایک بہت بڑے اللہ والے عالم ہیں، اب ان کے پاس داخلہ کروائیں۔ اب جب انہوں نے داخلہ کروایا، اب ماں نے کہا کہ استاد جی کو پردے میں کہا کہ یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور یہ مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوا، اس کی ساری کائنات میں ہوں، میں اس کی ماں، اس کا باپ نہیں، اس کے بھائی نہیں، یہ آپ سے بار بار چھٹی مانگے گا لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اس کو چھٹی نہیں دیں گے، آپ اس کو چھٹی نہیں دیں گے، کیونکہ جب یہ چھٹی کرے گا تو اس کا دل دنیا میں لگ جائے گا، کھیل کود میں لگ جائے گا، پھر یہ صحیح معنی یکسو ہو کر یہ تعلیم حاصل نہیں کرے گا۔ استاد نے وعدہ کر لیا کہ چھٹی نہیں دوں گا۔ ماں نے کہا جب چھٹی لینی ہوگی تو میں خود آؤں گی، لیکن اب ماں آئی نہیں۔ اب 1 مہینہ 1-2 ہفتے گزر گئے، بچے نے استاد سے کہا کہ مجھے امی کی بڑی یاد آ رہی ہے، آپ مجھے اجازت عنایت فرما دیں کہ میں جلدی جلدی ماں کو مل کر شام کو آ جاؤں گا۔ اب استاد پریشان کہ اگر میں چھٹی دیتا ہوں وعدہ خلافی ہوتی ہے، اگر چھٹی نہیں دیتا تو بچے کا دل تعلیم سے نہ ہٹ جائے، بچہ جو ہے یہ پریشان نہ ہو جائے۔ اب استاد چونکہ اللہ والا تھا، اللہ سے تعلق تھا، تو اللہ نے الہام کیا، استاد نے بچے کو یعنی علامہ بستامی کو ایسا سبق دیا جو ہفتے کا سبق تھا، اور کہا کہ اگر آپ نے شام تک یاد کر کے سنا دیا تو آپ کو چھٹی۔ اب بچے نے جب سبق دیکھا تو اس کی مقدار 1 ہفتے کی تھی، بچہ سمجھ گیا کہ استاد چھٹی نہیں دینا چاہتے، لیکن ایک جو ہے انہوں نے ترکیب سوچی اور انہوں نے اس ترکیب کے مطابق مجھے سبق دے دیا۔ اب بچے کا تعلق بھی اللہ سے جڑ چکا تھا، بچے نے نماز پڑھی، اللہ میاں سے دعا کی، اے اللہ آپ کو پتہ ہے میری ایک ماں ہے اور میرا کوئی نہیں، اور امی جان سے ملنے کا بڑا دل کر رہا ہے، اے اللہ آپ مجھے سبق یاد کروا دیں۔ اب یہ دعا کر کے رو کر اب سبق یاد کرنا شروع کیا، شام سے پہلے اس ہفتے کا سبق یاد ہو گیا۔ اب استادوں کے پاس گئے، حضرت جی مجھ سے سبق سنیں، جہاں سے دل چاہے میرا سبق سن لیں۔ استاد نے جب جہاں سے سنا، استاد بڑے حیران ہو گئے کہ واقعی یہ بچہ تو کوئی اللہ والا ہے۔ اسے کہا کہ آپ گھر جا سکتے ہیں۔ اب بچہ گھر جا رہا ہے اماں جان کو ملنے کے لیے، اماں جان کو ملنے کے لیے جا رہا ہے اور کئی خیالات سوچ رہا ہے، میں گھر جاؤں گا، دستک دوں گا، ماں پوچھے گی کون، میں خاموش ہو جاؤں گا، ماں دروازہ کھولے گی، میں چھپ جاؤں گا، پھر لپٹ جاؤں گا، ماں مجھے سر کا بوسہ دے گی، مجھے پیار کرے گی، مجھے شربت پلائے گی، مجھے کھانا کھلائے گی، مجھے جو ہے پیار کرے گی۔ لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے دستک دی، ماں نے پوچھا کون، خاموش، پھر پوچھا کون، کہا بایزید بستامی، کہا کہ بھائی ہم نے تو آپ کو مدرسے بھیجا ہے، جب تک آپ عالم نہیں بن جاتے آپ کو گھر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج بچے کو جو ہے کوئی عام سی خوشی ہے اس پہ بلایا جا رہا ہے، اس کی چھٹی کروائی جا رہی ہے، کوئی مسئلہ ہو، دین تو قربانی سے آئے گا، دین قربانی سے آتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ جو ہے ان کا بیٹا فوت ہوا، حضرت نے ان کو غسل دیا، کفن دیا، اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ میرے سبق کا ناغہ ہو جائے گا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میرا سبق ہے، میں جا رہا ہوں، آپ جنازہ پڑھا دینا۔ اور یہ وہ حضرت ہیں ان کی والدہ نے انہیں بھی دھوبی کے پاس بھیجا تھا، لیکن یہ جب گئے امام حنیفہ کے مجلس میں گئے تو جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے وہاں تو عجب ایک نور ہوتا ہے، ایک دل میں سرور پیدا ہوتا ہے، اللہ والوں کی باتوں سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، تو ان کا دل لگ گیا۔
پھر ایک دن ماں ان کو لے کر آ گئی، کہا کہ آپ نے تو میرے بچے کو خراب کر دیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ تو ایک ہنر سیکھ رہا تھا، پھر یہ کام کرے گا۔ امام صاحب نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ایک وقت آئے گا یہ پستہ اور بادام کا فلودہ کھائے گا، اور ایک وقت آیا۔ تو بہرحال دین کے علم کی وجہ سے اللہ پاک بہت سے لوگوں کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ آپ اپنے ذہن میں بات بٹھا لیں، عزت دین میں ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ اب یہ مثال ایسے جیسے ایک بندے نے چائے بنائی اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی چائے تو میں نے بنائی ہے، اس میں نے چینی نہیں ڈالی، اور کوئی بیوقوف اس میں چمچ گھماتا رہے تو اس کی اپنی بیوقوفی ہے۔ تو جب چائے بنانے والا ہی کہہ رہا ہے کہ میں نے چینی ڈالی ہی نہیں ہے، جس اللہ نے کائنات بنائی وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری کامیابی، تمہارے دلوں کا سکون، تمہاری جو ہے سکھ چین میرے دین میں ہے، میری یاد میں ہے۔ اگر پھر بھی کوئی عزت اور کامیابی تلاش دنیا میں کرے تو پھر وہ اپنی ہی بیوقوفی پر روئے۔ تو بہرحال ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر کوئی شہزادہ نہیں بیٹھا ہوا تھا، بلکہ ایک غلام کا بیٹا اسامہ بن زید آپ نے اپنے سامنے بٹھایا ہوا تھا اونٹنی پر۔ ایک غلام کو آپ نے اونٹنی پر بٹھایا اور ایک غلام کو آپ نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھایا، اور امت کو یہ بتایا دیکھو یہ دونوں غلام ہیں، لیکن جو میں محمد کی غلامی میں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے دین میں آئے گا، اللہ چاہے وہ غلام ہی ہو، چاہے وہ جس قوم سے تعلق رکھتا ہو، اللہ جل شانہ اسے عزت کی چوٹی پر پہنچائے گے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اس میں آپ کی بھی عزت ہے، اولاد کی بھی عزت ہے، اس میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے، پھر دنیا بھی مبارک آخرت بھی مبارک ہے۔ پھر بہرحال ماں نے دروازہ نہیں کھولا تو حضرت جو ہے روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اب دل لگا کر، اب پتہ ہے ماں تو ملے گی نہیں اور کوئی ہے نہیں، اب دل لگا کر اتنی محنت کی، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، حتیٰ کہ 14-15 سال گزر گئے، لیکن علامہ باجزید بسطامی نے چھٹی نہیں مانگی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور اس کے استاد کے خواب میں آئے، کہا کہ ہم نے اپنے اس نیک بچے کو جو ہے اس کی دستار فضیلت کر دی ہے، یہ عالم بن گیا ہے، یہ اللہ والا بن گیا ہے، آپ ان کو چھٹی دیں اور جائیں میری امت میں دین کا کام کریں۔ تو ایسی مائیں جنہوں نے بچوں کی تربیت کی، اب انہوں نے وہ لاکھوں انسانوں کی توبہ کا ذریعہ بنے اور جو ہے مسلمان ہونے کا ذریعہ بنے، تو سارا ثواب ماں کو بھی ملے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں بڑے فضائل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت نماز کا اہتمام کرے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور خاوند کی اطاعت کرے، تو یہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس سے چاہے یہ جنت میں داخل ہو جائے، اتنی فضیلت ہے۔ اور اسلام میں عورتوں کا بڑا کردار ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والی عورت ہے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی، سب سے پہلے اسلام پر مال قربان کرنے والی وہ عورت ہے، اور اسلام پر سب سے پہلے جان قربان کرنے والی بھی عورت ہے۔ ام سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی سب سے پہلی خاتون ہیں جنہوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا، اور ابو جہل نے اور اس کی پارٹی نے ظلم کی اخیر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، آل یاسر کو جنت کی بشارتیں دیتے، ان کو جو ہے وہ تپتی ہوئی ریت پہ ڈال دیتے اور ظلم پہ ظلم کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو ہے صبر کی تلقین فرماتے، جنت کی بشارتیں دیتے۔ اور یہ بڑھیا تھی، ابو جہل ملعون نے شرمگاہ میں برچھا مارا اور 2 ٹکڑے کر دیے۔ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کے لیے خون اپنا پیش کیا، جان پیش کی، عورت تھی۔ اسی طرح جو ہے ایسے جذبے، ایسا جو ہے ایک صحابیہ ہیں ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام عمارہ، ان کا بیٹا مسلمہ قذاب نے گرفتار کر لیا حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہوں نے کہا کہ تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا وہ میرے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ انہوں نے کہا میرے بارے میں تم کہتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں؟ کہا میں سنتا نہیں۔ وہ غصے ہو گیا، اللہ کے نبی کی بات کرتا ہوں تو سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، جب میں اپنی بات کرتا ہوں میں سنتا نہیں ہوں۔ اس نے ایک بازو کاٹ دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا وہ میرے نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں اور سید الاولین والآخرین ہیں اور سید البشر ہیں۔ تو کہا میرے بارے میں کہتے ہو میں نبی ہوں اللہ کا؟ میرے بارے میں گواہی دیتے ہو؟ کہ میں سنتا نہیں، انا اسم، میں تو جو ہے بہرا ہوں۔ وہ بڑا جو ہے
وہ بہت غصہ ہوا، انہوں نے دوسرا بازو کاٹ دیا، حتیٰ کہ دونوں ٹانگیں کاٹ دیں، حتیٰ کہ جو ہے گردن جو ہے وہ سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ اب جو ہے جو لاشا تھا جو وہ ان کو جو ہے ایک بوریے میں لے کر آئے، ماں کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا، تو ماں کا جواب سنیں اور اپنا ایمان مضبوط کرتی جائیں۔ ماں نے کہا کہ میں نے دودھ ہی اس دن کے لیے پلایا تھا کہ حضور کے ناموس پہ کٹ مر جائے۔ پہلے عورتیں دودھ اس لیے پلاتی تھیں، پہلے عورتیں دودھ دیتی وقت واقعات سناتی تھی انبیاء علیہ السلام کے اور صحابہ کے اور صحابیات کے اور اولیاء کرام کے۔ آج ہمارے گھروں میں دنیا کی باتیں ہیں، دنیا کی باتیں ہیں۔ آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی کی یہ چچا زاد بہن ہے، ان کی ایک روایت بھی ہے عن ام ہانی رضی اللہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ام ہانی روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ سے کوئی نیک عمل نہیں بڑھ سکتا اور یہ کسی گناہ کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں ضعیف ہوں، مجھے کوئی آسان عمل بتا دیجئے جو میں بیٹھے بیٹھے کرتی رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سبحان اللہ 100 مرتبہ کہے، یہ گویا ایسا ہے جیسے تو نے عربی 100 غلام آزاد کیے ہوں۔ اور ایک غلام کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا جس نے ایک غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا، اللہ ہر عضو کے بدلے میں اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کی آنکھ کے بدلے میں، غلام کی آنکھ آزاد کی، آنکھ کے بدلے میں اس کی آنکھ جہنم سے آزاد، اس کے سر کے بدلے میں اس کا سر جہنم کی آنکھ سے آزاد۔ تو فرمایا کہ 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا کہ اے ام ہانی، اگر تو بیٹھے بیٹھے 100 بار کہہ لے الحمدللہ الحمدللہ، تو سنو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا ثواب ہے گویا کہ آپ نے 100 گھوڑے جن کے اوپر لگام ڈالی ہوئی اور سامان سے لدے ہوئے اور لشکر جہاد والوں کو دے دیے۔ اتنا ثواب ہے۔ کسی مجاہد کے لیے تعاون کا دینا، اسے بھی پورا جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر آپ نے اللہ اکبر کہا، اے ام ہانی، اگر آپ بیٹھے بیٹھے 100 بار کہہ لیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ کو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا اور قبول بھی ہو جائے گا۔ اتنا ثواب۔ اور اگر آپ لا الہ الا اللہ کہیں 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ کہیں 100 مرتبہ، تو فرمایا کہ ایسا ہے جیسے زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا نیکیوں سے بھر دیا گیا ہو۔ اتنا ثواب ہے۔ تو صحابیات تھی اللہ کے نبی سے پوچھا کرتے تھیں، یا رسول اللہ میں کون سا عمل کروں، کوئی مجھے نصیحت فرما دے۔ اسی لیے ہمارے پاس، ہمارے اللہ والے کہتے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے اعمال ہیں، ہمارے پاس تو گناہ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور جتنا مصروف، دیکھیں ابھی آپ دین کی بات سن رہے ہیں، آپ مصروف ہیں، گناہ کا خیال بھی نہیں آ رہا۔ گناہ کا کام کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ اگر بندہ نیکی میں لگا ہوا ہو، مصروف ہو تو محفوظ ہو۔ جتنے مصروف اتنے محفوظ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ ایسے اعمال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اس پر اللہ کی 10 رحمتیں ہوں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 100 بار درود پڑھا، تو کیا فرمایا کتب اللہ بین عینیہ، اللہ جل جلالہ اس بندے کے آنکھوں کے درمیان اللہ پاک لکھ دیتے ہیں، گویا اللہ پاک مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ کا لکھا ہوا کوئی نہیں مٹا سکتا، اللہ کا لکھا ہوا سچا ہے، حق ہے۔ اور اللہ کیا لکھتے ہیں؟ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ یہ بندہ جو 100 بار درود پڑھنے والا ہے، یہ منافقت کی موت سے بھی بری ہے، یہ منافق ہو کے نہیں مرے گا، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ جو 100 بار درود پڑھے گا، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ نے فرمایا جو 100 بار درود پڑھے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جہنم کی آگ سے آزاد ہو گئی ہے۔
جہنم میں نہیں جائے گی۔ یہاں تک بس نہیں کی، آگے فرمایا وَأَسْكَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، جو 100 بار درود پڑھے گا یا پڑھے گی وہ قیامت کے دن شہداء کی صف میں کھڑی ہوگی۔ جہاں شہید نے جتنی قربانیاں دیں، اس نے اپنے سینے پہ تیر کھائے، اپنے سینے پہ گولیاں کھائیں، اور سرحد کے علاقوں میں پہاڑوں میں سردی برداشت کی، اپنے گھر والوں سے جدائی برداشت کی، لیکن اس نے شہادت جو جدہ پایا ہے، جس صف میں وہ ہوگا 100 بار درود پڑھنے والا بھی وہیں کھڑا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کا اہتمام کریں۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے اپنے درود میں لکھا ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا اور لوگوں نے اسے جو ہے ایک کچرے میں ڈال دیا، کہا کہ یہ ایسا گندا انسان تھا، ایسا گناہگار تھا کہ اب یہ اس لائق ہے کہ اس سے کتے اور بلے اس کی لاش کو گھسیٹیں اور نوچیں۔ اللہ نے وقت کے پیغمبر پر وحی اتاری، یہ واقعہ فضل درود میں لکھا ہوا ہے، وحی اتاری کہ آپ جائیں، ایک بندہ ہے اس کے علاقے والوں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، آپ اس کا جو ہے تجہیز و تکفین کا انتظام فرمائیں، آپ جنازہ پڑھائیں، میں نے اس کی بخشش کی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ آپ کے ہر فیصلے میں حکمت، آپ کا ہر فیصلہ حق اور سچ ہے، اللہ حکمت کیا ہے، اس کا کون سا عمل آپ کو پسند آ گیا، آپ ہی کا فرمان ہے کہ لوگوں نے یہ معاملہ کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی کہ یہ بندہ واقعی ہی گناہگار تھا، واقعی خطا کار تھا، میرا باغی تھا، لیکن اس نے ایک مرتبہ تورات کھولی اور تورات میں میرے مدنی کریم کا نام پڑھا اور میرے مدنی کا نام پڑھتے ہی درود پڑھ دیا، جیسے ہی درود پڑھا میں نے اس کی بخشش کر دی۔ تو ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہم بھی درود پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بیدار ہوئے، خواب سے بیدار ہوئے اور باہر آئے، صحابہ کرام کے پاس آپ کا چہرہ فرمایا کہ چودھویں کے چاند کی طرح کھل رہا تھا اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کے آثار تھے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان، کس بات تک آپ کو خوش کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، اور پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، میں نے خواب دیکھا کہ میرا ایک امتی پول صراط سے گزر رہا ہے، اس کے پاؤں ڈگمگا رہے ہیں، اس کے گرنے کا خطرہ ہے، کہیں گر نہ جائے، نیچے جہنم کی آگ ہے۔ اچانک ایک نور پہنچا، اسے پر لگے اور پلک جھپک پل صراط سے پار ہو گیا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا تھا؟ کہا کہ یہ درود کی نیکی تھی، یہ درود نور بن کر پہنچا، اسے پر لگ گئے۔ اس لیے جس دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھا جائے اس دعا کو بھی پر لگ جاتے ہیں۔ تو ہم درود کا بھی اہتمام کریں۔ اور اس چیز سے بتایا سبحان اللہ، الحمدللہ۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے آپ جو ہے جس میزان پر، جس ترازو پر نیک اعمال تولیں گے مجھے وہ ترازو دکھا دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ نہیں دے سکتے۔ جب باب احصار کے اللہ نے غیب کے پردے ہٹائے، وہ اتنا بڑا ترازو تھا کہ غش کھا کر گر گیا اللہ کے نبی۔ جب ہوش میں کہا اے اللہ اس کو کون بھر سکتا ہے، اس کو کون بھر سکتا ہے؟ اللہ نے کہا سبحان اللہ تملأ المیزان، الحمدللہ تملأ المیزان۔ اے داؤد علیہ السلام جو ایک مرتبہ کہہ لے سبحان اللہ الحمدللہ، یہ نیکی کا پلہ اس کا نیکیوں سے بھر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال کریں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا، اے محبوب آپ کہیں کہ عمل کریں، باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور کام نیکی کے کام کرنے سے ہوں گے۔ دل میں آئے، جذبہ آئے، اٹھو بس عمل کرو۔ اب تصوف جو ہے تصوف، اس کا خلاصہ سستی چھوڑو، چستی پکڑو۔ بس جو عمل کا جذبہ دل میں پیدا ہو رہا ہے اس عمل کو فوراً کرو۔ اب صحابیات کے آپ نے واقعات سنے، اسی طرح اب رابعہ بصریہ کو آپ دیکھ لیں۔ ایک تو عورت ہے، کمزور جنس ہے، اور دوسرا یہ باندی ہے، نکرانی، خادمہ، باندی، ایک عیب۔ دوسرا یہ بانجھ تھی، ماں بننے کی قابل نہیں تھی۔ نمبر 3 خوبصورتی پاس سے بھی نہیں گزری تھی، کالی سیاہ تھی۔ لیکن آج تک نہیں، قیامت کی صبح تک اور ممبر و محراب میں ان کا نام گونجا جا رہا ہے۔ کتنی رابعہ پیدا ہوئی ہوں گی، کتنی شہزادیاں پیدا ہوئی ہوں گی، لیکن ان کا نام نشان نہیں ہے۔ رابعہ بصریہ کا نام لیتے ہی ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ روزانہ 1000 رکعت نفل ڈیلی پڑھتی تھی، 1000 رکعت نفل ڈیلی پڑھتی تھی، اور آج ہمارے لیے فرائض پڑھنا مشکل، اللہ معاف کرے۔ اتنی سستی ہے، اتنی دوری ہے کہ ہمارے لیے خاص کر
عورتوں میں دیکھا گیا صبح کی نماز میں سستی ہے، صبح کی نماز پڑھیں گی تو قضا کر کے پڑھیں گی، ٹائم نکل گیا پھر پڑھیں گی۔ جو عورت تو تہجد میں اٹھے پھر اپنے خاوند کو جگائے، اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اللہ میاں خوش ہوتے ہیں، اللہ میاں اس عورت کو پسند فرماتے ہیں۔ تو تہجد خود بھی پڑھے، اپنے خاوند کو بھی جگائے۔ تو کم از کم جو ہے نماز تو ہم جو ہے اپنے وقت پر پڑھیں، نماز جو ہے اپنے وقت پر پڑھیں، قرآن کی تلاوت ڈیلی کریں۔ ہر روز ایک اللہ والے ہیں، وہ جو ہے قبرستان سے گزرے تو انہیں کشف ہوا۔ یہ جو کشف ہے، الہام ہے، معجزہ ہے، یہ برحق ہے اور اللہ کی عطا ہوتی ہیں، کسی کی ذاتی نہیں ہوتی۔ اللہ جب چاہے کسی نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر فرما دے، ولی کے ہاتھ میں کرامت ظاہر فرما دے۔ انہیں کشف ہوا کہ ایک قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، قرآن پڑھنے کی آواز قبر سے؟ تو اللہ نے اس میت کو بولنے کی طاقت دے دی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر و مطلق ہے۔ اللہ جب چاہیں جس سے چاہیں بلوا دیں، جب چاہیں جس سے چاہیں سنوا دیں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں قبر میں قرآن، کہا وہ کیسے؟ کہا میں حافظ قرآن تھا، میں نے زندگی پوری قرآن پر عمل کیا اور صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ جب میں اللہ کے پاس حاضر ہوا، اللہ نے کہا کہ ہم آپ کی قرآن کی تلاوت سے اتنا خوش ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ اگر یہ نعمت کسی کو آپ عطا فرمائیں کہ وہ قبر میں قرآن پڑھے تو یہ نعمت مجھے عطا فرما دیں، بس میں قرآن پڑھتا رہوں۔ اور میں نے اس دن سے لے کر آج تک 60,000 قرآن ختم کیے ہوئے، 60,000۔ تو اس نے کہا سبحان اللہ، جو سننے والا اللہ والا تھا اس نے کہا سبحان اللہ۔ تو میت نے کہا کہ آپ کو تعجب ہو رہا ہے، آپ کو خوشی ہو رہی ہے، اتنا ختم کیے؟ جی ہاں بہت مزہ آ رہا ہے سن کر کہ آپ نے 60,000 قرآن پڑھے۔ کہا آپ ایسے کریں، آپ 60,000 قرآن لے لیں اور یہ ایک سبحان اللہ جو آپ نے کہا ہے مجھے دے دیں۔ کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ ایک سبحان اللہ مجھ سے مانگ رہے ہیں اور 60,000 قرآن دے رہے ہیں؟ تو اس میت نے کہا کہ 60,000 قرآن پڑھا ہے، نیکی کوئی نہیں ملی، کیونکہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ عالم برزخ ہے، یہ تو میں مزے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور دنیا دارالعمل ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ایک بار زندگی ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی۔ ایک بار اللہ پاک نے زندگی بخشی ہے، اس کو اللہ پر اور اپنے نبی پر فدا کر دیں، قربان کر دیں۔ اتنی نبی سے محبت ہو، درود کا اہتمام ہو، سنت کا اہتمام ہو۔ اب ایک سنت دیکھ لیں، مسواک، عورتوں کے لیے بھی مسواک سنت ہے۔ جو مسواک نرم ہو، جیسے زیتون کا مسواک نرم ہے، اس کا استعمال کریں۔ اگر مسواک کر کے آپ نے نماز پڑھی تو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ آپ نے نماز تو ایک پڑھی پر ثواب کتنا ملا؟ 70 نمازوں کا۔ اور مرتے وقت کلمہ شہادت کی، کلمہ طیبہ کی فرشتے تلقین کرتے ہیں، خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، منہ صاف ہوتا ہے۔ تو سنت کا اہتمام کریں۔ صحابیات کو اللہ کے نبی سے اتنی محبت، ایک صحابیہ وہ گھر سے نکلی، غزوہ احد کے میدان کی طرف نکلی اور خبر یہ اڑا دی کافروں نے کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ اسے بتایا گیا کہ تیرا خاوند شہید ہو گیا۔ اس نے انا للہ پڑھی، کہا مجھے بتاؤ میرا نبی کیسا ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ کا والد محترم شہید ہو گیا، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، آپ کا بھائی شہید ہو گیا، خاوند، باپ، بیٹا، بھائی، یہ سب شہید ہو گئے۔ اس نے کہا انا للہ پڑھی، کہا مجھے میرے نبی کا حال سناؤ، میرے نبی کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی خیر و عافیت سے ہیں۔ کہا اگر اللہ کے نبی خیریت سے ہیں تو سارے غم ہلکے ہیں۔ اللہ کے نبی کی محبت اتنی تھی، اللہ کے نبی کی محبت۔ ایک صحابی آئی، اے اماں عائشہ جان، اے اماں عائشہ، آپ جو ہے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرے کا دروازہ کھول دیں، میں قبر مبارک کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ اب زیارت کیسے کی؟ اب قبر کو دیکھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ اتنا روئی کہ حد تک روح پرواز کر گئی۔ اس لیے اللہ کے نبی سے محبت ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عورتوں کے فضائل بتائے، اور یہاں بھی یہ بھی فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ ایک تو وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، اور ہر عورت چاہتی ہے خاوند میری مٹھی میں آ جائے۔ تو میری مائیں اور میری بہنیں یا تو خاوند کو مچھر کر لیں،
پھر تو مٹھی میں آ جائیں گے، اور ویسے خاوند مٹھی میں نہیں آئے گا۔ ہاں 2 ترکیبیں ہیں، اگر یہ کہ آپ 2 کام کر لیں، میرا ایک فقیر کا مشورہ ہے، پھر خاوند مٹھی میں آ جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ جب خاوند گھر میں آئے، آفس سے آئے، نوکری سے آئے، دفتر سے آئے، دکان سے آئے، تو اگر گرمی ہے ان کا دروازے پہ استقبال کریں، تو ان کو دروازے سے لے آئیں، شربت پیش کریں اور خیریت دریافت کریں، اور سردی ہے تو چائے اور کافی پیش کریں، اور پھر جب جانے لگیں تو دروازے تک چھوڑنے جائیں اور دعائیں دیتی جائیں، اور جب آئیں ان کے والدین کی تعریف کریں، ان کے بہن بھائیوں کی تعریف کریں، یقین جانے خاوند مٹھی میں آ جائے گا۔ یہ ہے ہمارا گور ہے، آپ کو دے رہے ہیں ہم۔ تو یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی عزت احترام، اپنے خاوند کی عزت احترام۔ اگر خاوند راضی ہے، اللہ راضی ہے۔ تو اس لیے اپنے خاوند کی اطاعت، خاوند کی تابعداری۔ آپ نے فرمایا اگر خاوند یہ کہے کہ اس پہاڑ سے پتھر اٹھاؤ اور اس پہاڑ پہ جا کے رکھو، اور اس پہاڑ سے پتھر اٹھاؤ اور اس جانے پہاڑ پہ رکھو، تو عورت کو چاہیے یہ بھی کام کرے، یہ بھی کام کرے، اور خاوند کی اطاعت میں جان لڑا دے، اپنی جان لڑا دے، تب اللہ پاک جو ہے راضی ہوں گے۔ اپنے خاوند کی اطاعت، خاوند کو ہے اس کی خدمت کو عبادت سمجھنا، ثواب سمجھنا۔ پھر ہے، اور جو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عورتیں کیوں جہنم میں پیدا ہوں گی، فرمایا کہ وہ جو ہے ایک تو لعن طعن بہت کرتی ہیں، ہر بات پہ لعنت، ہر بات پہ لعنت، اور ناشکری۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے شاہ شجاع رحمۃ اللہ علیہ، وہ انہوں نے بادشاہی کو چھوڑ کر فقیری استعمال کر لی، اللہ والے بن گئے، اور جو ہے انہوں نے جو ہے بادشاہی چھوڑ دی، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ اب ان کی بیٹی جو شہزادی تھی، اس کے رشتے جو ہے وزراء، رؤساء، بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آئے، لیکن حضرت نے انکار فرما دیا۔ اور ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز بڑی خشوع خضوع سے پڑھ رہا تھا، اس کی نماز میں بڑی جان تھی، دعا میں جو ہے وہ بڑی آہوزاری تھی۔ اس نوجوان کو ملے، کہا آپ کی شادی ہو گئی؟ کہا کہ میں فقیر، کون دے گا رشتہ؟ کہا اگر تجھے شاہ شجاع دے دے رشتہ۔ کہا بھائی وہ بادشاہ اور ہم فقیر مزدور آدمی، ہمیں کیسے دے گا؟ کہا اگر دے دے تو آپ تیار ہیں؟ کہا میں تیار ہوں۔ کہا وہ میں ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا اور گھر پہنچا دیا۔ جو ہی بیٹی گھر میں داخل ہوئی، فوراً واپس نکلی۔ اس نوجوان نے کہا مجھے پہلے ہی پتا تھا، تو ملکہ شہزادی، تو میں فقیر گھر میں کیسے رہے گی؟ ایسے ہی تیرے باپ نے کہا مجھے تو آپ پہ ناراضگی نہیں ہے، مجھے باپ پر تعجب ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بڑا پارسا ہے، بڑا اللہ والا ہے، اور تیرے مٹکے کے اوپر روٹی کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے روزہ ہے، میں افطار کے لیے رکھا ہے میں نے۔ کہا اچھا تو کیسا نیک ہے، جسے اللہ پر اتنا بھی توکل نہیں ہے، جس اللہ نے صبح کھانا دیا وہ شام کو بھی دے گا۔ مجھ سے دھوکا ہو گیا۔ اب دیکھو یہ عورت ہے، اللہ پر کتنا یقین ہے، کیسی بادشاہی میں بھی اللہ کو حاصل کیا، اللہ کو پا لیا۔ اس لیے ہمیں اپنا یقین اللہ پر رکھنا چاہیے، اور صبر کے ساتھ، قناعت کے ساتھ، اور جو ہے نیکی کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ اب یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، کہا جب تک یہ روٹی گھر میں ہوگی میں اس گھر میں نہیں آؤں گی، اس چھت کے نیچے یا پھر روٹی ہوگی یا میں ہوگی۔ اس نے روٹی خیرات کی، پھر اندر گئی۔ اس لیے ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں دنیا سے محبت یہ نہیں کرنی چاہیے، دنیا محبت کی چیز نہیں ہے، محبت کی چیز اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے محبت ہو، نیک اعمال سے محبت ہو، دین سے محبت ہو، جن کے بارے اللہ پاک نے فرمایا والدین سے محبت ہو، اپنے خاوند سے محبت ہو، اپنے بچوں سے محبت ہو۔ دنیا محبت کی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے جب سے دنیا بنائی، اللہ پاک نے نظر رحمت ہی نہیں فرمائی۔ اور ام عائشہ کو گھر میں ایک عورت آئی، اس نے دیکھا، کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی کا بستر بہت پرانا ہے اور پھٹا ہوا ہے۔ وہ گئی، اس نے رضائی تیار کی پھولوں والی، اور میں عائشہ جان کو دے کر چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، دیکھا رضائی پھولوں والی نئی، تو کہا کہ عائشہ یہ کہاں سے آئی؟ ام عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی لاڈلی بیوی تھی۔ یا رسول اللہ یہ انصاری عورت آئی تھی، اس نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ کہا کہ عائشہ یہ واپس کر دو۔ اب چونکہ وہ لاڈلی تھی، کہا یا رسول اللہ مجھے بڑی پسند ہے، میں واپس نہیں کرتی۔ آپ نے کہا عائشہ واپس کر دو۔ یا رسول اللہ قبول فرما لیں۔ تو آپ نے کہا عائشہ سنو،
اس چھت کے نیچے یا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہوں گا یا پھر یہ رضائی رہے گی، یا مجھے چنو یا اس کو چنو۔ اس لیے دنیا سے محبت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لیے کوئی محنت نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اما فاطمہ، اس کا فقر و فاقہ آپ کے سامنے ہے، نماز پڑھ رہی ہیں، بار بار گر رہی ہیں، پوچھا کیوں گر رہی ہے؟ کہا بھوک ہے۔ اللہ کے نبی نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں آپ؟ جبکہ آپ کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ کھڑ کے نماز پڑھے گا پورا ثواب ملے گا، جو بیٹھ کے نماز پڑھے گا آدھا ثواب ملے گا، اور آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے اتنی بھوک ہے میں کھا نہیں سکتا۔ اب میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی سے ٹیک لگے ہوئے ہیں، پیٹ پر چارپائی لکڑی سے لگا کر زور دیا ہوا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا عائشہ اتنی بھوک ہے مجھے نیند نہیں آ رہی، ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ اب عائشہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں 2 مہینے ہو جاتے تھے، کوئی چیز نہیں پکتی تھی۔ پھر پوچھا گیا اماں جان کیسے گزارا ہوتا تھا؟ کہا 2 کالی چیزوں پر، ایک کھجور ایک پانی۔ کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی گلہ نہیں کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی اور ازواج مطہرات، جب آپ کے آخری ایام تھے آپ نے ایک یہودی سے جو خریدا، اپنی ازواج مطہرات میں تقسیم کیا اور اپنی زرہ مبارک رہن رکھی۔ آخری ایام تک، وفات تک آپ کے پاس پیسوں کا انتظام نہ ہو سکا کہ اپنی زرہ مبارک چھڑوا لیں، لیکن وہ کامیاب ہیں۔ غربت یہ ناکامی کے لیے نہیں ہے، غربت میں بھی اللہ مل گیا کامیاب ہے۔ اور اپنے خامن کی استطاعت دیکھیں، خام خواہ ناجائز خواہشات کا اظہار نہ کریں، فلاں کے اتنے ایسے نئے کپڑے اچھے کپڑے ہیں مجھے بھی لے کر دیں۔ اس سے خامن کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اس کو میرے حالات کا بھی پتہ ہے پھر بھی فرمائشیں کر رہی ہے۔ اس سے جو ہے بیوی کی وقت ختم ہوتی ہے۔ خام خواہ سوال نہیں کرنے چاہیے، خامن خود لے کر دے دے قبول ہے۔ ہاں اگر اچھے حالات ہیں پھر فرمائش کر سکتے ہیں، اگر حالات ہی نہیں ہے، اس کے کام ہی نہیں لگ رہا اور آپ کی فرمائش پر فرمائش ہے تو اس سے گھر میں توڑ پیدا ہوتا ہے۔ خامن کے دل میں وہ عظمت نہیں رہتی بیوی کی، وہ محبت نہیں رہتی کہ اس نے میرے دکھ کو دکھ نہیں سمجھا، میرے حالات اس کے سامنے نہیں ہیں، اس لیے اس کے والدین کا گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جس سے گھر میں جوڑ پیدا ہوگا۔ اور خاوند آئے، خاوند کے لیے جو میک اپ کرنا جائز ہے، اور غیر محرم سے بچنا، شرعی پردے کا اہتمام کریں۔ ہم نے پہل کرنی ہے۔ اگر ہم بیان سننے والی، دین والی، اللہ والی ہی ہم پردہ شروع نہ کریں تو کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اما میمونہ اور ایک اور اما جان تھی، تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا کہ پردہ کر لو۔ کہا اے حضور وہ تو نبینہ ہے۔ کہا تم بھی نبینیہ ہو؟ وہ نبینہ ہے، آپ تو نبینہ نہیں ہے، آپ پردہ کریں۔ تو غیر محرم کو دیکھنا، چاہے وہ نعت خواہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خطیب ہی کیوں نہ ہو، وہ غیر محرم ہے، اس کا آڈیو بیان سن سکتے ہیں، اس کی ویڈیو بیان آپ کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان عورتوں کے لیے جو غیر محرم کو دیکھتی ہیں، جو ہے جی بازاروں میں ننگے سر پھیرتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، ہاں جی مردوں پر اور عورتوں پر جو کسی کی ماں بہن کو دیکھتی ہیں یا دیکھتی ہیں، اس پہ اللہ لعنت فرما، نبی کی بد دعا ہے۔ اللہ جل شانہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی اللہ والے سے بیعت کا تعلق قائم کریں۔ کسی اللہ والے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات نے بیعت کی تھی اور اپنی اصلاح کرواتی تھی۔ خط لکھنے، اپنے شیخ کو خط لکھنا ہے کہ گھر میں یہ مسائل ہیں، قدم بقدم اپنے پیر و مرشد سے، شیخ سے رہنمائی لینی ہے۔ کسی اللہ والے کے آج آپ بیعت ہو جائیں، اصلاح کا تعلق بنائیں، خاوند کے ذریعے سے خط پہنچائیں، خط کا جواب ہے، عمل کرتی جائیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے، اللہ جل شانہ ہم سب کو ایسی مجالس نصیب فرمائے، اللہ والوں کے سائے میں رکھے، اللہ جل شانہ ہم سب کو شرعی پردہ نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، میرا بچہ نماز پڑھتا ہی نہیں پڑھتا، میرا بچے نے آج قرآن کی تلاوت کی نہیں کی، کیا میرا بچہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، کیا میرا بچہ جو ہے غلط ماحول میں تو نہیں جا رہا۔
آپ گھر میں ہوتی ہیں بچے کی پوری نگرانی کریں، اپنی بچیوں کو نماز اپنے ساتھ پڑھائیں اور اپنے بیٹے کو مسجد بھیجیں اور خوب کڑی نگرانی رکھیں کہ جھوٹ تو نہیں بولتا، غیبت تو نہیں کرتا، اور جو ہے دنیا سے محبت اس دل میں تو نہیں آ رہی۔ تو اس لیے ان چیزوں کا اگر ایسی ہے وہ سستی کرتا ہے نماز میں، اس کے والد کو بتائیں یا نماز میں سستی کر رہا ہے، تو ان چیزوں سے بچے نمازی بنیں گے، اللہ والے بنیں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ صرف 5 منٹ بعد دعا ہوگی، یہ 5 منٹ سوال جواب کی نشست ہے، اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو لکھ کر بھیج دیں۔ 5 منٹ کے بعد دعا ہوگی، دعا سے پہلے کوئی نہ جائے۔ حدیث میں آتا ہے دعا مخل عبادت، دعا عبادت کا مرض ہے۔ آج بارش کی وجہ سے کچھ بیان لیٹ شروع کیا تھا، اس لیے 10-15 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔